بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. ابھی میری ایک دو دوست پہ نظر پڑی ہے، دوسری طرف بھی ذرا اس کے اوپر پوری توجہ کیجیے. اگر کسی نے شیما نیچے رکھا ہو پاکٹ میں تو اس کو لازمی طور پر اٹھا لیجیے، چونکہ حضور علیہ السلام کی اس میں لکھا ہے تو بندہ بھول جاتا ہے سب کیا لکھا. اس معاملے میں ذرا کیئر کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک کا بے پائے فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بحمد اللہ تعالی معرفت الہی اور طریقت روحانیت تصوف و سلوک کی عظیم کتاب مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس کا آج پہلا باقاعدہ درس جو ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا آغاز کیا جا رہا ہے. پچھلی 11ویں شریف پہ جب گفتگو ہوئی تو اس میں نے تفصیل کے ساتھ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حالات
اور مثنوی شریف کی تفصیلات جو ہیں وہ بحمداللہ تعالی میں نے عرض کی، اور تعارفی طور پر حضرت حکیم الامت حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے جو خراج عقیدت حضرت مولانا روم علیہ رحمت کو پیش کیا، تو اس کے چند اشعار جو ہیں وہ بھی میں نے عرض کیے، تاکہ حضرت مولانا روم علیہ رحمت کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ ہم سب کے لیے واضح ہو سکے۔ کتاب بیسکلی طور پر یہ فارسی زبان میں ہے۔ کس زبان میں ہے؟ فارسی زبان میں، پرشین میں ہے، پیرشس میں ہے۔ تو آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ فارسی بھی سنانی ہے اور اردو بھی سنانی ہے انشاءاللہ۔ فارسی بھی سنائیں گے آپ کو، کیونکہ جب تک مثنوی شریف کے ساتھ اشعار پڑھے نا اس کا روحانی لطف جو ہے وہ دوبالا نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ انشاءاللہ محبت سے سنیں گے بھی، مگر ایسا نہیں پڑھیں گے کہ آپ کو بغیر سمجھائے یہاں سے اٹھا دیں، سمجھا کے انشاءاللہ چھوڑیں گے۔ توجہ کا نام کا کام ہے، دل میں بات کو ڈالنا یہ رب کریم کا فضل ہوتا ہے۔ مثنوی شریف کی جو مختلف شرح جو ہے، شروح جو ہے وہ کی گئی ہیں، یعنی اس کی ڈیٹیل، تفصیل، ایکسپلینیشن، وضاحت، فٹ لائن، اس پہ اب کوئی 5-6 جلدیں اتنی بڑی ہیں، اس پر مثنوی شریف کی شرح موجود ہے۔ اب اتنی بڑی مثنوی شریف میں سے کسی ایک چیز کا ویلگے کرنا پہلی محفل پاک کے لیے یہ بذات خود ایک جو ہے یہ امتحان سے یہ بھی کم نہیں ہے۔ اب آپ کو تو میں نے بڑا خیال کیا کہ میں کہاں سے مثنوی شریف کا جو ہے وہ آغاز کروں، تو 2 چیزیں جو تھیں وہ میرے ذہن میں، جس کی بنا پر میں نے آج کا درس جو ہے وہ منتخب کیا۔ پہلی چیز میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ مثنوی شریف کے اندر حضرت مولانا روم علیہ رحمت نے بڑے واقعات بیان فرمائے ہیں، اور ان کی حکمتیں اور ان کے اثرات کو کھولا ہے، اور ان روحانی کیفیات کو کھول کے آپ نے جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ مگر میرا یہ خیال تھا کہ مجھ میں کوئی ایسی حقائق، کوئی ایسا واقعہ ملے کہ جس میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک ہو۔ یہ تو میرا یہ تھا کہ حضور کے اسم مبارک سے درس مثنوی کا بھی آغاز ہو سکے۔ دوسرا میرا یہ خیال ہے کہ اگر ایسا ہو جائے، یعنی جس طرف یعنی وہ کہتے ہیں نا مالک مسبب الاسباب ہے، اب ساری کتاب پڑھ کے تو بندہ چوز کرنے سے رہا، لیکن جو چیز سامنے آئی وہ دونوں نسبتیں حاصل تھیں۔ ایک وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس نسبت کے اندر ایکچولی ساری نسبتیں پائی جاتی ہیں وہ حضور کی نسبت ہے۔ وہ کون سی نسبت ہے؟ وہ حضور کی نسبت ہے، مگر یہ وہ واقعہ ہے کہ اس میں حضور علیہ السلام نے ایک نصیحت فرمائی، اور وہ جو نصیحت جن کو فرمائی وہ بھی امیر المومنین، امام المتقین، شہنشاہ ولایت، باب العلم، حضرت سیدنا مولا علی المرتضی رضی اللہ عنہ۔ یہ ایک واقعہ مولانا روم علیہ رحمت نے ایک حدیث پاک کی روشنی میں لکھا ہے، اور تیسری اس کو نسبت جو ہے وہ آج کے اس ماہ سفر کے حوالے سے ہے کہ ماہ سفر جو ہے یہ ہمارے ہاں مصر کے اہل سنت میں، پاکستان میں، سواد عالم اہل سنت میں یہ منسوب ہے بالعموم اولیاء کرام کے ساتھ۔ کس کے ساتھ منسوب ہے یہ؟ اولیاء کرام کے ساتھ، کیونکہ وہ عظیم اولیاء جن کا بڑے صغیر مسلمانوں پہ بڑے احسان ہیں، اور عظیم محسنین ہیں جن میں قدوۃ الاولیاء، قدوۃ الاتقیاء حضور سیدنا علی بن عثمان حجویری المعروف حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور امام ربانی قندیل نورانی حضرت شیخ احمد سرہندی المعروف حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت حضرت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان ساری ہستیوں کے
اسی ماہ سفر کے اندر جو ہے یہ یوم وصال آتے ہیں، اسی ماہ سفر میں ان کے یوم وصال آتے ہیں، اور ان کے مبارک جو ہے وہ عرس آتے ہیں، عراس آتے ہیں۔ اس حوالے سے معرفت اور طریقت اور روحانیت کے عظیم اسباق جو ہیں یہ اس جو ہے جگہ پہ پائے جاتے ہیں۔ یہ ساری نسبتیں جو ہیں یہ اس مقام کو حاصل ہیں جہاں سے میں نے پڑھنے کا خیال کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کے اسرار جو ہیں وہ ہمیں نصیب فرمائے۔ حضرت مولانا روم علیہ رحمت کا جسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ آپ کی زندگی کا پہلا حصہ جو ہے آپ جو ہیں یہ علوم ظاہری کے بہت بڑے عالم تھے، علوم ظاہری کے بہت بڑے عالم تھے، حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ اللہ کریم نے ظاہری اور باطنی علوم کے لیے آپ کے سینے کو اس دور میں منتخب فرما لیا، اور پھر آپ سے ظاہری اور باطنی علوم کے دریا بہے، جس میں سے ایک دریا کا نام مسند شریف ہے۔ تو اس میں ایک حدیث پاک جو وہ آپ نے درج کی ہے جو بالعموم مشہور احادیث جو کتب احادیث ہیں ان میں موجود نہیں ہے بظاہر لفظاً، مگر اس کو معنوی طور پر جو ہے وہ کئی احادیث میں اس کا ذکر جو ہے یہ موجود ہے۔ اس کی تفسیر جو ہے وہ حضرت مولانا روم علیہ رحمت نے یہاں پہ لکھی ہے، تو میں وہاں سے جو ہے انشاءاللہ بات کا آغاز کرتا ہوں تاکہ آپ ساتھ ساتھ بات کو سمجھیں انشاءاللہ۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا فرمایا؟ یہ سنیں۔ فرماتے حضور نے کہا گفت پیغمبر علی را کائے علی شیر حقی پہلوانی پردلی اونچی بات سے بولے میں عرض کیا نا مفہوم تو میں عرض کروں گا اور آپ سننے والے بنے کے تو عرض کر پاؤں گا۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ ایک دن آکے تو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس سے فرمایا؟ حضرت بولیے نا صاحب، کس سے فرمایا؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ اے علی شیر حقی، اے علی تو اللہ کا شیر ہے، تو اللہ کا شیر ہے، پہلوانی پردلی، تو بہادر ہے اور بڑا دلیر ہے۔ تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں، عظمتیں عطا فرمائی۔ آپ کو پتہ ہے حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب تھا اسد اللہ۔ کیا لقب تھا؟ اسد اللہ۔ کیا معنی؟ اللہ کا شیر، اللہ کا شیر۔ اور ایسے حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شیر تھے اور جری تھے اور بہادر تھے کہ آپ کا نام اور آپ کی بہادری کے قصے مکہ و مدینہ کی گلیوں بازاروں میں نہیں دور تک عرب میں پھیلے ہوئے تھے، اور بہادری کی مثال دی جاتی تھی، جرأت مندی کی مثال دی جاتی تھی، اور اتنے جرأت مند تھے، اتنے جرأت مند تھے کہ وہ لوگ جن کو عرب میں یہ دعویٰ تھا کہ وہ ایک ایک ہزار بندے سے اکیلے لڑ سکتے ہیں، ایک ایک ہزار بندے سے اکیلے لڑ سکتے ہیں، ان لوگوں کو بھی علی کی تلوار نے تحت کیا ہوا ہے۔ جرأت و بہادری کا یہ حالت،
مولانا روم کہتے ہیں کہ ایک دن آقا دو جہان نے مجھ سے فرمایا کہ اے علی تو اللہ کا شیر ہے، تو اللہ کا شیر ہے، تو بڑا بہادر ہے، تو بڑا دلیر ہے، اللہ نے تجھے بڑی خوبیاں عطا فرمائی ہیں اور یہ خوبی بھی تیری بڑی کمال کی خوبی ہے، مگر کر کیا؟ لیک بر شیری مکن ہم اعتمید اندر آبر سایہ نخل امید۔ فرماتے حضور نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کو شیری، بہادری، جرأت، دلیری عطا فرمائی ہے، لیکن اے علی لیک بر شیری مکن ہم اعتمید، مگر اے علی تو اپنی شیری، بہادری اور جرأت پر کبھی بھروسہ نہ کرنا، یہ سب کے تصور افاب شروع۔ اب مولا علی پاک جو ہیں ان کی ایک شخصیت ہے بطور معنوی طور پر، یہاں پہ مراد اس سے طالب حق ہے۔ مراد اس سے کون سے ہیں؟ طالب حق۔ وہی مراد کیا اس پہ؟ طالب حق، وہ لوگ جو حق کی تلاش کے لیے اپنے آپ کو ایک سفر پہ روانہ کر لیتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پانا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو تصوف و سلوک کے میدان میں قدم رکھنا چاہتے ہیں، اب ان کے لیے یہ نصیحتیں جو ہیں یہ یہاں سے جو ہیں وہ شروع ہیں۔ پہلی نصیحت کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ لیک بر شیری مکن ہم اعتمید، کہ اے علی تو اپنی شیری پر، اپنی بہادری پر، اپنی دلیری پر بھروسہ نہ کر۔ مراد کیا؟ کہ اے طالب حق، اللہ نے جو تجھے شانیں عطا کی ہیں، جو صفات رب نے تمہیں عطا کی ہیں، تم اس کے اوپر بھروسہ نہ کرو۔ مراد کیا؟ کہ تیرا نفس جو ہے وہ کہیں تکبر کا شکار نہ ہو جائے۔ اب آپ سمجھ گئے؟ جو بھی کوالٹی خدا نے تجھے دی ہے اس کوالٹی پر بھروسہ نہ کرو۔ بھروسہ کس پر کرو یہ سمجھیے۔ اندر آبر سایہ نخل امید، فرمایا اپنی بہادری پر بھروسہ نہ کرو بلکہ امید کا جو درخت ہے اس کے سائے میں آ جاؤ۔ امید کا جو درخت ہے اس کے سائے میں آ جاؤ۔ امید کا درخت کیا ہے اس کی وضاحت جو وہ آگے عرض کرتا ہوں۔ ہر کسے گر طاعت پیشا برند بہر قرب حضرت بے چون و چند تو تقرب جو بعقل و سر خیش نے جو ایشان بر کمال بر خیش۔ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اے طالب حق، اے طالب مولا، تو اس عظیم دربار کے لیے
اس بے مثال دربار کے لیے، اس بے نظیر و بے مثال دربار کی قربت کے لیے، جب ہر شخص اپنی عبادت پیش کرے، جب ہر شخص کیا کرے؟ اپنی عبادت پیش کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے۔ جب کوئی ہر شخص اپنی عبادت پیش کرے کہ میں اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، اتنے روزے رکھتا ہوں، اتنے وظائف کرتا ہوں، اتنا یہ کرتا ہوں، اتنا وہ کرتا ہوں، جب ہر شخص اپنی عبادت جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے اور اس عبادت کے ذریعے سے قرب پانا چاہے، تو اپنے کمال اور نیکی کو بنیاد مت بنا، یہ سبق ہے۔ تو اپنے کمال اور نیکی کو بنیاد مت بنا، بلکہ تو اپنی عقل اور محبت کے ذریعے سے رب کا قرب اختیار کر۔ تو عقل و محبت کے ذریعے سے رب کا قرب اختیار کر۔ اور کیسے؟ تو درا در سایہ عاقلے کش نتانت برد ازرا ناقلے، یہ نسخہ ہے جو مولانا روم علیہ رحمت فرماتے ہیں جب ہر شخص اپنے اعمال گن رہا ہو، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کے اس کا قرب چاہتا ہے مگر اپنے اعمال کے ذریعے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب کیسے چاہ کہ تو درا در سایہ عاقلے، اے طالب حق تو اس عقل مند کے سائے میں آ جا جس کو راستے سے کوئی ہٹانے والا نہیں۔ اپنی ذاتی ایفرٹ پر، یہ خاص نقطہ ہے، اگر آپ توجہ کریں گے تو سمجھیں گے، اپنی ذاتی کاوش پر، اپنی ذاتی صلاحیت پر اعتماد نہ کر۔ اگر تو رب کو منانا چاہتا ہے، اس کا قرب پانا چاہتا ہے، تو درا در سایہ عاقلے کہ تو اللہ کے کسی ولی کا قرب جو ہے اس کو تلاش کر۔ یہ نسخہ ہے اس کا مطلب، تو اکیلا اس منظر کی طرف نہ چل، تو اپنی ذاتی صلاحیت پہ اعتماد نہ کر، تو اپنی پرسنلی کی ہوئی نیکیوں کو اس کی بارگاہ میں بعد میں بیچ، ان کی طرف توجہ نہ کر، ان کو نہ دیکھ کہ میں اتنا یہ کرتا ہوں، اتنا یہ کرتا ہوں، اتنا یہ کرتا ہوں۔ تو درا در سایہ آقا کے لئے کہ تو اس ساری باتوں کو ایک طرف رکھ، حضور فرما رہے ہیں اگر تو رب کا قرب چاہتا ہے تو اس اللہ کے نیک بندے کے قرب میں آ کہ جو آلریڈی اللہ کے قرب میں رہتا ہو، اس بندے کو تلاش کر، اس بندے کی طرف جا، اس بندے کی صحبت اختیار کر۔ پس تقرب جو بدو سوئے الہ، سرم پیچس طاعت اوہیچ گاہ، فرمایا تو اس کے ذریعے اللہ کا قرب طلب کر، عبادت بھی کر خدا کی، ساری نیکیاں کر، مگر اللہ کا قرب اللہ کے ولی کے ذریعے سے چاہ۔ اللہ کا قرب کیسے اختیار کر؟ اللہ کے ولی کے ذریعے سے قرب اختیار کر۔ پس تقرب جو بدو سوئے الہ، سرم پیچس طاعت اوہیچ گا، ایسے ولی کی برکت سے اللہ کا قرب اختیار کر کہ کسی بھی وقت اس کی فرما برداری سے منہ نہ ہو، کسی بھی وقت اس کی فرما برداری سے منہ نہ ہو۔ تو جو آلریڈی اللہ کے قریب ہیں طالب حق، ان کے قرب سے اللہ کا قرب اختیار کر۔ کیوں اختیار کر؟ فرمایا اس لیے کہ جو مرشد کامل ہے، جو اللہ کا ولی ہے، زاں کے او ہر خار راہ گلشن کند، دیدائے ہر کور راہ روشن کند۔ فرمایا اس لیے اس کے قرب کے ذریعے سے اللہ کا قرب چاہ کہ وہ جو تیرا مرشد کامل ہے،
وہ جو اللہ کا ولی ہے، وہ جو اللہ کا نیک بندہ ہے، وہی تو وہ ہے جو ہر کانٹے کو پھول بنا دیتا ہے اور ہر اندھی آنکھ کو روشنی عطا فرماتا ہے۔ ہر اندھی آنکھ کو روشنی عطا فرماتا ہے، وہ اللہ کا ولی۔ فرمایا کہ تو اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اختیار ہے۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا کہ اس لیے کہ زاں کے ہو ہر خار رہ گلشن کند، دیدائے ہر کور راہ روشن کند۔ اس لیے فرمایا کہ وہ ایسا شخص ہوتا ہے جو راہبر ہوتا ہے، جو رہنما ہوتا ہے، جو مرشد ہوتا ہے، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ وہ ایسا ہوتا ہے کہ طریقت کے راستے میں جو چیزیں تجھے مشکل نظر آتی ہیں، جو چیزیں تجھے کانٹے کی مثل نظر آتی ہیں، وہ ان کانٹوں کو پھول بنا دیتا ہے۔ اور وہ لوگ جو گمراہی کے راستے پر چل پڑتے ہیں اور ان کے ذہن میں ان کے خیالات کمزور ہوتے ہیں، ان کے عقائد کمزور ہوتے ہیں، ان کے اعمال کمزور ہوتے ہیں، ہر کمزوری، ہر گناہ انسان کو گمراہی کے راستے پر اندھا کر دیتا ہے۔ بظاہر انسان کی دونوں آنکھیں ہوتی ہیں، بظاہر اس کے دونوں کان ہوتے ہیں، بظاہر اس کے ہاتھ ہوتے ہیں، پاؤں ہوتے ہیں، وہ چل پھر رہا ہوتا ہے، مگر ہر گناہ ایسے ہی ہے جیسے اس شخص کو اندھا کر دیتا ہے۔ ہر نافرمانی اس کو گمراہی کے راستے پر لے جاتی ہے۔ فرمایا گیا، مولانا روم فرماتے ہیں کہ اے طالب حق، اگر تو حق کا قرب چاہتا ہے تو حق کا قرب اولیاء کے ذریعے سے چاہ، مرشد کامل کے ذریعے سے چاہ، اس لیے کہ مرشد وہ ہے جو تیرے ہر کانٹے کو پھول بنا دے گا اور تیری ہر باطل آنکھ کو معرفت الہی کا نور عطا فرما دے گا۔ وہ تجھے معرفت الہی کا نور دے گا، وہ تیری اندھی آنکھ کو روشن کر دے گا، وہ تیری اندھی آنکھ کو روشن کر دے گا، وہ تجھے گمراہیوں کے اندھیرے سے باہر نکال دے گا، وہ تجھے بد عقیدگیوں اور بد عملیوں سے باہر نکال کے لے آئے گا۔ لہٰذا فرمایا کہ تو اللہ کا قرب جو ہے وہ اللہ کے محبوب بندے کے قرب سے اختیار کر۔ کیوں فرمایا؟ فرمایا اس لیے ذل او اندر زمین چون کوہ کاف، روح او سی مرغ بس عالی طواف۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ اللہ کا نیک بندہ جو ہوتا ہے اس کا سایہ زمین پر ایسے ہوتا ہے جیسے کوہ کاف ہوتا ہے، جیسے کوہ کاف ہوتا ہے۔ فرمایا اور اس کی روح جو ہے اللہ کے ولی کی روح ہے، اسی مرغ بس عالی طواف، اس کی روح اونچے مقامات کا طواف کرنے میں مصروف رہتی ہے۔ ان مقامات کی رسائی ہر بندے کے بس میں نہیں ہوتی، ان مقامات پر اس کی روح جو ہے وہ طواف کرتی ہے۔ دستگیرت بندہ خاص الہ، طالبان راہ می برد تا پیشگاہ۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے کے قرب سے انسان کو کیا ملتا ہے؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے کا جو قرب ہے، اولیاء کا جو قرب ہے، فرمایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص بندہ جو ہے وہ دستگیری بندگی کرتا ہے۔ دستگیر سمجھتے ہیں؟ یعنی اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اس کا ہاتھ بولیے، اس کا ہاتھ کیسے پکڑ لیتا ہے؟ ہاتھ لگا کر نہیں، سلسلہ میں بیعت کر کے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ دستگیری کرتا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں دستگیرت بندہ خاص الہ، اللہ کا خاص بندہ دستگیری کرتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ طالبارا می برتا پیشگاہ، وہ بندے کا اپنے طالب کا اور مرید کا ہاتھ پکڑتا ہے تو اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے۔
اس کے فرمایا اہل اللہ کے ذریعے سے اللہ کا قرب اختیار کر، اپنی جو تیری ذاتی محنت ہے اس کے اوپر اعتماد نہ کر، اپنی ذاتی صلاحیت پر اعتماد نہ کر، اپنے نوافل پر، اپنے اذکار پر، اپنے کیے ہوئے اعمال پر اعتماد نہ کر، بلکہ اللہ کا قرب چاہنا ہے تو اللہ کے قرب والوں کی صحبت جو ہے اس کو اختیار کر، اللہ کی قرب والوں کی صحبت اس کو اختیار کر۔ سبحان اللہ۔ فرمایا در بشر روپوش گشت آفتاب، فہم کن واللہ اعلم بالصواب۔ یا علی از جملہ طاعات را برگزی تو خاص الہ، یہ بڑے اعلیٰ شعر ہیں سمجھنے والے کے لیے۔ مولانا روم فرماتے ہیں در بشر روپوش گشتس آفتاب، فرماتے وہ انسان روحانیت کا سورج جو ہے وہ تیرے اندر چھپا بیٹھا ہے، روحانیت کا سورج تیرے اندر چھپا بیٹھا ہے۔ در بشر روپوش گشتس آفتاب، فہم کن کا مطلب اس بات کو سمجھ لے، اس بات کو سمجھ لے، فہم کن واللہ اعلم بالصواب۔ فرماتے اصل حقیقت کو تو اللہ بہتر جانتا ہے، مگر اتنی بات میں تجھے بتائے دیتا ہوں کہ روحانیت کا سورج اور قرب الہی کا سورج وہ تیرے من کے اندر چھپا ہوا ہے، وہ تیرے من میں، بولیے، وہ ہر انسان کے من میں چھپا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، ہر انسان کے من میں ایک روحانیت کا سورج چھپا ہوا ہے۔ اب وہ جو روحانیت انسان کے اندر پائی جاتی ہے، اس روحانیت کے باہر نکلنے میں کون سی چیز حائل ہو جاتی ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ ہر انسان کے من میں اللہ کا قرب پانے کی ایک خاص حد تک صلاحیت پائی جاتی ہے۔ اب اس بات کو فالو کر رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں؟ ہر انسان کے من میں معرف، تصوف، طریقت، سلوک اور ولایت کے کچھ نہ کچھ مخصوص درجات پانے کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ ہر انسان کے اندر وہ روح چھپا کے رکھی گئی، وہ اس کے اندر روپوش ہے، وہ اس کے اندر چھپی ہوئی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی منزلیں طے کر سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسرار و انوار و تجلیات کو سمجھ سکتا ہے، اور اس کے اندر وہ بنیادی صلاحیت رکھی گئی ہے کہ وہ اس کو پا سکتا ہے۔ حتیٰ کہ ایسے اولیاء بھی ہوئے کہ وہ اپنی اس معرفت کے سمندر سے اگر ایک قطرہ بھی دیں، ایک قطرے کی بھی خیرات کریں، تو بہت سے لوگ جو اس معرفت کو سمجھ جائیں۔ مگر وہ معرفت ہے کیا، اس بات کو سمجھو، ہر انسان کے اندر معرفت کا ایک سورج موجود ہے، روحانیت کا ایک سورج موجود ہے۔ اس سورج کی روشنی انسان تک پہنچتی کیوں نہیں؟ انسان اس کے ذریعے سے اللہ کا قرب پاتا کیوں نہیں؟ انسان اس کے ذریعے سے معرفت کے دریا عبور کرتا کیوں نہیں؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب اور کوئی نہیں ہے،
اس کا سبب انسان خود ہوتا ہے۔ وہ سورج خدا نے ہر ایک کے اندر رکھا ہے معرفت کا، وہ روحانیت کا سورج اللہ نے ہر بندے کے اندر رکھا ہوا ہے۔ رب کریم کا قرب پانے میں اور اس سورج کی روشنی باہر نکلنے میں درمیان میں حجاب کیا ہے؟ بندے کے اپنے عقائد اور اس کے اعمال حجاب بنتے ہیں۔ بندے اور رب کے درمیان جو سب سے بڑا حجاب اور پردہ ہے وہ بندہ خود ہے۔ ایک ہوتا ہے ایکسٹرنل پریشر، ایک ہوتا ہے انٹرنل پریشر، ایک ہوتا ہے بیرونی عوامل، ایک ہے اندرونی عوامل۔ آپ بیرونی عوامل کو چھوڑ دیجئے، ان کے بھی اثرات، ان کے انکار نہیں کیا جاتا، مگر بیسکلی طور پر اللہ کی معرفت پانے میں اور اس کا قرب پانے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ انسان کا اپنا وجود ہے۔ وہ انسان کا اپنا وجود ہے جو اس کے اندر رکاوٹ بن کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی اپنی انا کی دیوار ہے، جس کا اپنا تکبر ہے، جس کی اپنی نفس پرستی ہے، جس کی اپنی خواہش پرستی ہے، اس کی اپنی خواہش پرستی اس کو رب کا قرب پانے نہیں دیتی۔ اس لیے حضور نے کیا فرمایا مولانا روم کی زبان میں؟ فرمایا یا علی الجملہ طاعات راہ برگزیدو سایہ خاص الہ۔ فرمایا اے علی راہ حق کی تمام اطاعتوں میں سے، یہ ایک دو خاص باتیں میں اس کر کے بعد کو ختم کرنے لگی۔ فرمایا اے علی راہ اطاعت کی، راہ حق کی تمام اطاعتوں میں سے، تمام فرما برداریوں میں سے جو بھی کوئی بندہ کرتا ہے، ہنر کے مولا علی سمبل بنائے گئے طالب حق کے، فرمایا کہ اے علی اطاعت کی تمام راہیں جو حق کی طرف جاتی ہیں ان میں سے سب سے بہترین رستہ یہ ہے برگزیدو سایہ خاص الہ، تو اپنے اذکار بھی کر، اپنی محنت بھی جاری رکھ، مگر اس بات کو سمجھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے کی ساری اطاعتوں اور فرما برداریوں میں سے اے علی تو اللہ کے خاص بندے کے سائے کو اختیار کر۔ سبحان اللہ، یہ اصل بات ہے۔ اولیاء کا قرب جو ہے اس کو تلاش کر اور اس کو حاصل کر۔ تو اپنی اطاعتیں کرتا رہے مگر ان پر اعتماد، بولیے ان پر اعتماد نہ کر، ان پر بھروسہ نہ کر۔ تو کیا کر؟ فرمایا راہ حق کی جتنی اطاعتیں ہیں ان میں سے بہترین اطاعت یہ ہے، بہترین فرما برداری یہ ہے کہ تو اللہ کے خاص بندے کا قرب اختیار کر۔ اللہ کے خاص بندے کا، کسی بندے کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں اس وقت ممکن ہے کسی بندے کے ذہن میں یہ خیال آ جائے آج کل تو جی اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ لب دے کوئی نہیں۔ جب میں درس مسن میں شہید ہوں آج یہ کل یا جب بھی دنیا جو آج آپ باتیں سن رہے ہیں، جب یہ ساری باتیں سنیں تو کبھی وہ جو میڈیا کے اوپر یا سوشل میڈیا اور الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پہ جو پیر نمار لوگ ہیں ان کا یہاں پہ کوئی ذکر موجود ہے، یہاں پہ اولیاء کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ، کس کا ذکر ہے؟ یہ اولیاء کا ذکر ہے، یہ ڈبے پیروں کا کوئی ذکر نہیں یہاں پہ سن کا۔ اور آپ نے ذہن کو کبھی صاف بھی رکھنا چاہیے بندے کو، ایسا نہیں زمانہ اولیاء سے کبھی بھی خالی ہوتا نہیں ہے، یہ حضور کے فرامین ہے کہ زمانہ کبھی بھی اولیاء سے خالی ہوتا نہیں۔ ٹھیک ہے کچھ لوگ اگر آ ہی گئے ہیں اس فیلڈ میں برے لوگ تو ان کو ایک طرف چھوڑتے ہوئے ہمیں بھی ذہنی طور پر ایسے نہیں ہو جانا چاہیے جیسے بندے کا صاف ستھرا جسم ہوتا ہے نا، صاف ستھرا سارا خوبصورت جسم ہوتا ہے، مگر مکھی جو ہوتی ہے نا، مکھی وہ صرف زخم کے اوپر جا کے بیٹھتی ہے۔ کہاں بیٹھتی جا کے؟ ذہنی طور پہ ایسا نہیں بندے کو ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی بات کی جائے تو بندے کا خیال جھوٹے لوگوں کی طرف ہی جائے، برے لوگوں کی طرف ہی جائے، جو بدکار اور مجرم لوگ ہیں ان کی طرف ہی جائے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے مکھی سارے اچھے خاصے خوبصورت جسم کو چھوڑتی ہے اور جا کے زخم کے اوپر جا کے بیٹھ جاتی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے ذہنی طور پر۔
یہ جو مولانا روم رستہ بتا رہے ہیں یہ رستہ سنیے، سیکھیے اور سمجھیے۔ فرمایا حضور کہہ رہی ہیں، اس کو حدیث پاک کی شرح کریں۔ حضور فرماتے ہیں علی، اللہ تعالیٰ کی رستے کی جتنی بھی اطاعتیں ہیں، جتنی بھی فرما برداریاں ہیں، ان ساری اطاعتوں میں سے تو کیا کہا کہ تو اللہ کے مخصوص بندے کا قرب کا سایہ اس کو اختیار کر، اس کو اختیار کر، ڈھونڈ کہیں سے تمہیں کو اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ مل جائے۔ تو پھر کیا ہو؟ آگے جا کے 2-3 اشعار کی بات فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں تو برو در سایہ عاقل گریز، تا رہیزان دشمن پنہاں ستیز۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ اے طالب حق، تو جا کے کسی اللہ کے ولی کی سائے کی پناہ کو حاصل کر، کسی ولی اللہ کے سائے کی پناہ کو حاصل کر، تا رہیزاں دشمن پنہاں ستیز، تاکہ تو چھپ کے لڑنے والے دشمن سے نجات پا لے۔ انسان کا چھپا ہوا دشمن کون ہے پتہ آپ کو؟ 2 دشمن انسان کے چھپے ہوئے، ایک شیطان، دوسرا نفس امارہ۔ دو دشمن انسان کے ساتھ ہر وجہ کے چھپے ہوئے دشمن، اور ایسے دشمن ہیں کہ جس سے انسان کو کسی چیز کے اوپر شکلادے لگا کے دے دیا جائے، مگر تھوڑا سا اوپر شکلادے ہو، مگر اس کے اندر زہر پایا جائے، اس کے اندر زہر۔ بس نفس و شیطان ایسے ہی دشمن ہے، کیونکہ شیطان کا یہی کام ہے کہ وہ برائی کو خوبصورت کر کے بندے کو دکھائے، یہ شیطانی کام ہے۔ وہ برائی کے اندر 4 دلکشی پیدا کر دے، وہ برائی کے اندر اٹریکشن پیدا کر دے، وہ گناہ کے اندر اٹریکشن پیدا کر دے۔ بھائی وہ اٹریکشن ایسے ہی ہے جس طرح زہر کے اوپر شکلادے اور گڑ لگا دیا جائے اور میٹھا لگا دیا جائے، وہ انسان کا چھپا ہوا دشمن ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں جا تو کسی اللہ کے ولی کے سائے میں پناہ حاصل کر، جا تو اللہ کے ولی کے قرب میں جا تو نیک صحبت کسی میں چلا جا تو اللہ کا ولی تلاش کر، اس کی جا کے پناہ لے، کہ جب اس کی پناہ لے گا تو چھپ کے لڑنے والے دشمن سے نجات پا جائے گا۔ اس کی صحبت تجھے اس قابل کرے گی۔ ان حقیقتوں کو، یہ ان افسانوں کو چھوڑ کے دنیا میں کوئی بندہ نہیں اب رہ گیا۔ نکل ان باتوں سے جو تیرے ذہن میں بٹھا دی گئی، نکل اور جا کے تلاش کر کسی اللہ کے ولی کو۔ اور یہ ایسے نہیں کہتے رہے، احادیث ایسے نہیں فرما گئی سارا کچھ، فرمایا جا کے تلاش کر، اس لیے کہ جو تیرے اندر تیرا دشمن چھپا ہوا ہے، تو اکیلا اس سے لڑ نہیں سکتا، تو اکیلا اس کے خلاف جہاد نہیں کر سکتا، تیری اپنی تلوار تھک جائے گی، تو کوششیں کر کر کے گر تو سکتا ہے، مگر ولی کامل کی توجہ جو ہے وہ تیرے نفس کو کمزور کرتی ہے، تیری روح کو طاقتور کر دیتی ہے، اس لیے اس کو ولی کہتے ہیں۔ فرمایا جا اس کی صحبت میں جا کہ تیرے چھپے ہوئے دشمن سے لڑنے کے لیے تجھے کسی ولی کی صحبت چاہیے، کسی ولی کی صحبت چاہیے، تاکہ تو نفس کے خلاف جہاد کر سکے، تاکہ تو شیطنت اور شیطان کے خلاف جہاد کر سکے۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں جب تو ایسا کر لے گا، مولانا روم فرماتے ہیں جب تو ایسا کر لے گا، اذہما طاعات اینت لائے کست، سبق یابی بر حرام کو سابقست۔ فرماتے ہیں تیرے لیے تمام اطاعتوں سے زیادہ یہی مناسب ہے، ہر آگے بڑھنے والے سے تو پھر آگے ہی بڑھ جائے گا، تو اللہ کا قرب ایک طریق سے پائے گا، اور اہل زمانہ جو ہیں وہ تو ان کے قرب پانے سے تو اللہ کا زیادہ قرب پا جائے گا۔ اور جب تو ایسا کر لے، مولانا روم آگے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے چو گرفتی پیر ہیں تسلیم شو، ہم چو موسیٰ زیر حکم خضر رو۔
مولانا روم فرماتے ہیں کہ جب تو پیر بنا لے، کیا کر، جب تو پیر، بولیے نا، جب تو پیر بنا لے، جب تو کسی کے دست حق پرست پر بیعت ہو جائے، جب تو کسی کامل کو اپنا مرشد جو ہے وہ مان لے، فرمایا چوں گرفتی پیر ہیں تسلیم شو، جب تو کسی کو اپنا مرشد بنا لے تو پھر کیا کر، پھر سر اطاعت اس کی بارگاہ میں رکھ دے، پھر اس کی بات کو یوں مان، حضور کیسے مانوں، فرمایا جب تو کسی کو مرشد بنا لے، اس رستے کا رہنما بنا لے، اس کو اپنا لیڈر بنا لے، اور اس کے قرب کے ذریعے سے اس کی صحبت میں آ کے اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرنا چاہے، فرمایا پھر ایسے کر، جب تو بیعت کر لے پھر کیسے ہو جا، فرمایا پھر اس کی اطاعت یوں کر جس طرح جناب موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر کی اطاعت کر ڈالی تھی۔ 16ویں پارے میں جو واقعہ اس طرف اشارہ ہے، فرمایا پھر ایسے اطاعت کر، پھر جناب موسیٰ علیہ السلام نے جیسے حضرت خضر کی اطاعت کی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تو اس کے قرب میں جائے گا تو وہ جیسے جناب خضر نے ان کشتی والوں کی کشتی توڑ دی تھی، یہ بات ذہن میں رکھ، جب تو کسی ولی اللہ کے قرب میں جائے گا اس کو اپنا رہبر و رہنما مان لے گا، اس کو اپنا ہادی و پیشوا مان لے گا، فرمایا اس کے ساتھ ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے ساتھ گئے تھے کہ جناب خضر نے کشتی توڑ دی، یوں سمجھ کہ وہ بھی تیرے نفس کی خواہشات کی کشتی کو توڑ ڈالے گا، اعتراض نہ کرنا، وہ تیرے نفس کی خواہش کو مار دے گا، اعتراض نہ کرنا، وہ سختی کرے گا، اعتراض نہ کرنا، وہ تمہیں مشکلات میں ڈالے گا تو تو کچھ بنے گا، وہ تجھے مشکلات سے گزارے گا، وہ تیری خواہشات نفس کی کشتی کا پھٹے توڑ کے رکھ دے گا اگر وہ کامل ہوا تو، وہ ایک ایک کر کے تیری خواہش کو مار دے گا، وہ تیرا کام صرف اس کے قرب میں جانا ہے، تیرا کام صرف اس کے پاس جا کے بیٹھ جانا ہے، بیٹھنا تیرا کام ہے، جس طرح جناب خضر نے کشتی کو توڑ ڈالا تھا کہ وہ کسی کے کام نہ آ سکے، باخدا مکہ درویش کی صحبت سے نفس کی کشتی کے پھٹے ٹوٹ جاتے ہیں، پھر وہ شیطان کے کام کی نہیں رہ سکتے، فرمایا وہ تیرے نفس کی کشتی کو توڑ دے گا، تیرا کام اس کی بارگاہ میں اپنا تعلق مضبوط کر لینا، وہ تیری خواہش نفس کو مار دے گا جیسے جناب خضر نے بچے کو مار ڈالا تھا، فرمایا ایسے اطاعت کرنا جیسے موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر کی اطاعت کی تھی، ایسے اطاعت کرنا، یار باید راہ، یار باید راہ، تنہا مرو اثر خود اندری صحرا مشو، مولانا روم کہتے ہیں کہ اس طرح کر، اگر تجھے اللہ کا قرب چاہیے، فیصلہ تو نہیں کرنا ہے کہ تجھے اللہ کا قرب چاہیے یا نہ چاہیے، یا اسی طرح دنیا سے جہالت کی موت مر کے جاؤ گے، فیصلہ تو نہیں کرنا ہے، ورنہ اگر تو یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے رستے پہ چلنا چاہتا ہے، پھر مولانا روم کہتے ہیں، میں تمہیں کہتا ہوں یار باید راہ تنہا مرو، فرمایا اس راستے پہ تنہا نہ چل، تجھے کسی سنگت اور صحبت کی ضرورت ہے، اس راستے پہ تنہا نہ جا، فرمایا اس راستے پہ اکیلا نہ جا، یہ جنگل ہے، یہاں پہ تنہا نہ جانا، یہاں پہ کئی قسم کے نفس کو خطرات درپیش ہوں گے، اس لیے اس راستے پہ جانے سے پہلے وہ اپنا پیشوا جو اس کو مقرر کر۔ آگے کیا ارشاد فرمایا، یہ بڑی خوبصورت مثال دی مولانا روم علیہ رحمۃ اللہ، میں نے کئی اشعار درمیان میں چھوڑ دیے ہیں جو ویسے تھے مجھے بڑے پسند، مگر وقت کی کمی کی وجہ سے میں نے چھوڑ ڈالے۔ مولانا روم کہتے ہیں پھر جب ایک بندہ بیعت ہوتا ہے، کسی مرشد کو تلاش کرتا ہے، کسی کے پاس جاتا ہے، پھر ان بندوں کی، ماننے والوں کی، محبت کرنے والوں کی دو اقسام ہیں، اس کے برباد فرمی، اس کو توجہ کر کے توجہ سے سمجھ لیجیے۔ جب بندہ
کسی نیک آدمی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے محبت کرتا ہے تو ان بندوں کی محبت کرنے والوں کی دو قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسم. یہ خاص بات ہے. کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسم. اہل محبت کی دو قسمیں ہیں. فرماتے ہیں ایک محبت کرنے والا وہ ہے جو اپنے شیخ طریقت اور جو اپنے مرشد و رہنما کی صحبت اور مجلس میں حاضر رہتا ہے. صحبت اور مجلس میں حاضر رہتا ہے. دوسرا وہ ہے جو محبت تو کرتا ہے مگر صحبت اور مجلس سے دور رہتا ہے. صحبت اور مجلس سے دور رہتا ہے. آپ فرماتے ہیں اس کی مثال کا مفہوم یہ آپ فرماتے ہیں وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بادشاہ ہو. جیسے کوئی بادشاہ ہو. اس کے کچھ کارندے ہوتے ہیں جو محل سے دور دور رہتے ہیں, شہر میں مختلف جگہوں میں, ملک میں مختلف جگہوں میں. کچھ کارندے ہوتے ہیں جو ہمیشہ محل میں اس کے خدمتگار ہوتے ہیں. فرماتے ہیں مفہوم یہ ہے, فرمایا کہ جو کارندے یہ مثال ہے, فرمایا جو کارندے اس کے عمال اس سکھ کے ساتھ محبت رکھنے والے ہوتے ہیں, اس کی سلطنت کا حصہ ہوتے ہیں, مگر وہ چونکہ دور رہتے ہیں وہ خالی تنخواہ پاتے ہیں. وہ خالی کیا پاتے ہیں؟ بولی کیا پاتے ہیں؟ خالی مہینے کے بعد تنخواہ پاتے ہیں. اور فرمایا کہ جو اس کے ساتھ ہر وقت محل میں رہتے ہیں وہ تنخواہ بھی پاتے ہیں اور اس کی محبت بھی پاتے ہیں. وہ تنخواہ بھی پاتے ہیں اور اس کی محبت بھی پاتے ہیں, اس کی لطف و عنایات بھی پاتے ہیں. جو مولانا روم علیہ الرحمہ نے اس مقام پہ مثال دیا, نے فرمایا کجا وہ شخص جو بادشاہ کے آگے ہر وقت حاضر ہے, جو بادشاہ کے آگے ہر وقت حاضر ہے, اور کجا وہ شخص جو محل سے باہر کھڑا ہے, جو محل سے باہر کھڑا ہے. آپ اگر بچوں نے نہیں تو بڑوں کو تو پتا ہوگا, کنڈی تو سمجھتے ہیں, بولی کنڈی تو سمجھتے ہیں, زنجیر جو دروازے کے ساتھ لٹکی ہوتی ہے. مولانا روم کہتے ہیں کہ کسی سلسلہ عالیہ میں داخل ہونے کے باوجود کسی نیک آدمی سے اولیاء, یہ نہیں سے مراد اولیاء ہیں, یا ذہن میں رکھنا ہے, یہ ضرور ذہن میں اس سے مراد کیا ہے, جیسے میں نے کہا جسا حضور داتا صاحب علیہ رحمت, جسا حضور مجدد پاک علیہ رحمت, جسا حضور قبلہ مرشد کریم حضور پیر سید محمد باقر علی شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, جسا حضرت حضور میاں شیر ربانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, جسا دیگر اولیاء کرام, یہ ان کی بات ہے. اس سٹیٹس کے جو لوگ ہیں یہ ان کی بات ہے. فرمایا کہ جو شخص اس محبت کے سلسلے میں موجود ہو مگر اس کی حاضری میں کمی ہو. اب یہ مثال بڑی خوبصورت ہے. آپ فرماتے ہیں وہ ایسے ہی ہے جس کا دروازہ ہے اور اس کے باہر کنڈی اور زنجیر لٹکی ہوئی ہے تو وہ دروازے کے ساتھ, مگر فرمایا ساری عمر رہتا دروازے سے باہر ہے, رہتا دروازے سے باہر ہے. اس نے کبھی اندر کا منظر ہی نہیں دیکھا. وہ وابستہ تو ہو گیا مگر رہا باہر, اس نے اپنی حاضری کا خیال ہی نہیں کیا. فرماتے ہیں مولانا روم جہد آن اللہ اکبر کنتا رہے یا بھی درون ورنہ مانی ہلکا دار از در برون. فرماتے ہیں کوشش کر کہ تو اندر کا رستہ پا لے, اگر کوشش نہیں کرے گا تو زنجیر کی طرح دروازے کے باہر لٹکتا رہ جائے گا, ساری عمر باہر ہی لٹکتا رہے گا. تو نے تو اندر کا رستہ تلاش ہی نہیں کیا, تیرے پاس تو وقت ہی نہیں بچا, تیری محبت نے تو تجھے گھر سے باہر بھی نہیں نکالا. تیری اتنی کچی محبت تھی, تو آگے درس قرآن بھی سننے سے معذور تھا. تیری اتنی کچی محبت تھی, تو آگے درس سبق بھی سننے سے محروم رہا, ذکر کرنے سے محروم رہا. ایسے ہی فرمایا دروازے کے ساتھ لگ تو گیا مگر کنڈی کی طرح رہا باہر. فرمایا اندر کا رستہ تلاش کر, اندر کا رستہ تلاش کر. فرمایا صاحب نسبت ہونے کے باوجود جو اندر حاضر ہوتا ہے وہ ایک دن اہل کشف میں سے ہو جاتا ہے. وہ ایک دن اہل کشف میں سے ہو جاتا ہے, اور جو باہر رہتا ہے وہ ہمیشہ اہل حجاب اور پردے کے اندر ہی رہتا ہے, اس کے پردے ہٹتے نہیں.
اس کے پردے ہٹتے نہیں، نرم گوئل سخت گوئل خوش بگیر، تاکنت بر جملہ میرانت امیر۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب تو کسی نیک آدمی کو، اللہ کے ولی کو پا لے تو پھر اس کی نرم بات بھی خوشی سے قبول کر اور اس کی سخت بات بھی خوشی سے قبول کر۔ اس کی نرمی اور سختی تیرے نفس کے حالات کے مطابق بھی ہو سکتی ہے۔ جب نرمی کی ضرورت ہو تو وہ نرمی کرے گا، جب سختی کی ضرورت ہو تو وہ سختی کرے گا۔ تو غور کر کے، نرم گوید سخت گوید خوش بگیر، وہ نرمی کرے یا سختی کرے مگر تو خوشی کے ساتھ اس کو قبول کر۔ تاکنت بر جملہ میرانت امیر، حتیٰ کہ وہ تمہیں سارے سرداروں کا سردار بنا دے۔ یہ کیا سرداری ہے؟ یہ کوئی دنیا کی گورنرشپ ہے؟ یہ وہ سرداری ہے جو انسان کو ایک دن اللہ فضل فرمائے تو اس کو اپنے نفس پر قدرت حاصل ہو جاتی ہے، اس کا نفس اس کے زیر بار ہو جاتا ہے۔ وہ جو بے مہار شتر بے مہار تھا، وہ ایک دن کمزور مریض کی طرح نیچے گر پڑتا ہے۔ وہ سرداری ہے۔ کیا میں کر رہا ہوں؟ وہ سرداری۔ مگر وہ سرداری اس ساری حکایت میں اور اس ساری حدیث پاک کی جو شرح حضرت مولانا روم علیہ رحمت نے کی، اس کا ماحصل یہ ہے کہ اے لوگوں، اپنی اطاعت پر، اپنی نیکیوں پر، اپنی ذاتی صفات اور گیٹس جو ہیں ان کے اوپر اعتماد نہ رکھ، ان کے اوپر بھروسہ نہ کر، عمل نیک کرتا چلا جا، مگر تمہارے وہ نیک اعمال کی وجہ سے تمہارے اندر کوئی تکبر پیدا نہ ہو جائے، تمہارے اندر کوئی تکبر پیدا نہ ہو جائے، تمہارے اندر کوئی ریا پیدا نہ ہو جائے۔ نیک اعمال کرتا چلا جا، مگر یہ بات ذہن میں رکھ کے ان کے اوپر اعتماد نہ کر۔ اگر اللہ کا قرب پانا چاہتا ہو تو جا جا کے اس بری ہوئی دنیا میں اللہ کا کوئی نیک بندہ تلاش کر اور اس کے قرب میں رہ، نیک بندہ تلاش کر اور اس کے قرب میں رہ، کہ اس کے قریب رہ کے تو جو اللہ کی معرفت پائے گا، وہی معرفت ایسی ہے جو تمہیں تمہارے نفس پر سرداری عطا فرما دے، جو تمہیں تمہارے نفس پر سرداری عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہمیں ہماری نفسانی خواہشات کے شر سے محفوظ فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں ہماری روحانی قوتوں میں طاقتور فرمائے، اور اولیاء کرام کی عظمتوں، ان کی نسبتوں اور ان کے کرم کا صدقہ اور ان کی روحانی توجہات کا صدقہ اللہ کریم ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔